باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 98 اور 99۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ جَاءَ أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَا تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ۔ قُلْ جَاءَ أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ قل کہہ دیجئے یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما کیوں، تکفرون تم تکفیر کرتے ہو، تم کفر کرتے ہو، تم انکار کرتے ہو، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، واللہ اور اللہ شہید گواہ ہے، علی پر ما جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ قل کہہ دیجئے یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما تصدون، لما کیوں، تصدون تم روکتے ہو، ان سے، سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، سبیل راستہ، اللہ ہی اللہ کا، من جو آمنا ایمان لایا، جو ایمان لا چکا اسے، تبغونہا تم تلاش کرتے ہو، عوجن ٹیڑھ پن، کجی، خامی، کمی، وانتم اور تم ہو، شہداء گواہ، وَمَا اللَّهُ وا اور ما نہیں، اللہ اللہ، بغافل غافل، اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ یہاں پہ خطاب اس آیت میں اہل کتاب سے ہے۔ اہل کتاب سے مراد ہے یہود و نصارہ، وہ قومیں، وہ امتیں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامی کتابیں آئی ہیں، جن کے انبیاء علیہ السلام پر، تو ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، کتاب والے یعنی جن پر الہامی کتابیں جن کے پاس موجود ہیں، جیسے یہود و نصارہ اور مسلمان۔ یہود کے پاس تورات ہے، عیسائیوں کے پاس انجیل، اور مسلمانوں کے پاس قرآن پاک، اور اس کے علاوہ زبور جو ہے وہ بھی یہودی اور عیسائی پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے، اہل کتاب سے، جو کتاب رکھتے ہیں اللہ کی، جن پر سارے احکامات نازل ہو چکے ہیں جس کتاب میں، جن کتابوں کی تصدیق قرآن نے بھی کی ہے، قرآن پاک نے بھی جن کتابوں کی تصدیق کی ہے، آپ کہہ دیجئے، ان کتابوں کے ماننے والوں سے کہہ دیجئے، قل یا اہل الکتابی، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے صاف صاف تمہاری کتابوں میں بتا دیا ہے، قرآن پاک کے بارے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آخری دین کے بارے میں سب پتہ ہے تم لوگوں کو، پھر تم کیوں انکار کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس پر جو تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، دیکھتا ہے، وہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ تو یہ سب کو پتہ ہے، تمام اہل کتاب کو یہ بات پتہ ہے، اس پر ایمان ہے کہ اللہ پاک ہر وقت دیکھ رہے ہیں، جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کی نظر میں ہے، اور جو ہم اچھا کر رہے ہیں اس کی ہمیں جزا ملے گی، اور جو برا کر رہے ہیں اس کی ہمیں سزا ملے گی، سب کو پتہ ہے۔ جانتے بوجھتے مذہبی انات، تعصب اور انا پرستی اور ہر دھرمی کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اہل کتاب تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا، اور اللہ بھی گواہ ہے اس پر جو تم عمل کر رہے ہو۔ قل یا اہل الکتابی، قل کہہ دیجئے یا اہل الکتابی، اہل کتاب، لما تصدون تم کیوں روکتے ہو؟ صدا یا سدو روکنا اور رکنے دونوں کے معنی میں آتا ہے۔ قل یا اہل الکتابی، کہہ دیجئے اہل کتاب، لما کیوں، تصدون تم روکتے ہو، ان سے، سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، اے اہل کتاب تم اللہ کے راستے سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو، من آمنا جو ایمان لا چکے ہیں۔ تو اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی اس سے ملتا جلتا مضمون پڑھا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ تم لوگ دین کی، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں دین سے پھیر دیں،
اور اس کے لیے وہ بڑی بڑی سازشیں کرتے تھے یہود و نصارہ۔ آپ نے پڑھا تھا کہ وہ یہودی جو علماء تھے وہ اپنی عوام سے کہتے تھے کہ صبح کے وقت ایمان لے آیا کرو اور رات کو اس سے پھر جایا کرو۔ مطلب یہ کہ اس طرح ایمان کو، اسلام کو ڈی گریڈ کرو گے، مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوں گے تو وہ پھر اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ اور کچھ اکا دکا واقعات ہوئے بھی تھے جو لوگوں نے دین کو چھوڑا تھا لیکن پھر واپس آ گئے تھے دین کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اہل کتاب، تم کیوں لوگوں کو روکتے ہو اللہ کی راہ سے جو کوئی ایمان لا چکا؟ تبغونہا عوجا، تلاش کرتے ہو تم اس میں کجی، ٹیڑھا پن، تم دین میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو، لوگوں کو غلط توجیہات پیش کرتے ہو اور لوگوں سازشیں کرتے ہو اس لیے کہ لوگ دین سے ہٹ جائیں۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، اور تم اس کے گواہ بھی ہو۔ گواہ کیسے ہیں؟ شہداء، شہید کا معنی ہوتا ہے شہادت بھی ہوتا ہے اور شہید کا معنی گواہ بھی ہوتا ہے، حاضر موجود۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم خود گواہ ہو۔ گواہ کس طرح ہیں؟ کہ وہ کتابیں پڑھتے ہیں، تو یہودی تورات پڑھتے ہیں، عیسائی انجیل پڑھتے ہیں، اور ان کو اچھی طرح پتہ ہے تورات اور انجیل میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں تو اس کے مطابق قرآن پاک آخری کتاب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے، سب کو پتہ ہے یہ، لیکن پھر صرف مذہبی تعصب کی وجہ سے اس حقیقت کو جھٹلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم خود بھی گواہ ہو اس پر، تمہاری کتابوں میں اس کی گواہی موجود ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ ظاہر ہے اللہ پاک تو ہر وقت دیکھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ہمارے کاموں سے، کسی کے بھی کاموں سے۔ اس کا فیصلہ تو لوگوں کو اس وقت، آنکھ تو اس وقت کھلے گی جب آگے سارا نامہ اعمال حاضر کر دیا جائے گا، اس وقت سے ڈرنا چاہیے۔ روز محشر میں جب نامہ اعمال ہمارے آگے کر دیا جائے گا اور پھر پوچھا جائے گا، پھر سوچیں گے کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں دوبارہ واپس بھیج دیں تو ہم اللہ پر، اس کی کتاب پر، اس کے رسول پر ضرور ایمان لائیں گے۔ لیکن وہ وقت تو گزر چکا ہوگا، پھر تو کوئی فائدہ نہیں ان کے اس طرح سوچنے کا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ان لمحوں کو، آخرت کے مقابلے میں تو چند لمحے کی ہی دنیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ اللہ حافظ۔